اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنے دوست حضرت علامہ و مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رمضان شریف میں حضرت سے ملنے کے لیے گئے، اور جب حضرت مولانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہاں پہنچے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کے خادم سے یہ ارشاد فرمایا، اندر جائیے، حضرت کو سلام عرض کیجیے اور کہیے کہ فقیر بریلی شریف سے ملنے کے لیے حاضر آیا ہے۔ ان کے خادم جب حضرت کے پاس اندر تشریف لے گئے تو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دادا اتنے بڑے عالم دین، ان کے والد صاحب اتنے بڑے عالم دین، فقیر کے پاس کیا رکھا ہے مگر بکمال محبت و شفقت۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں اندر لے کر کے آئیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان سے ملاقات فرمائی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک آپ میں نور ہی نور دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے آپ میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے کچھ باتیں عرض کیں اور دونوں بزرگوں کی آپس میں علمی گفتگو ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے عرض کی کہ مجھے آپ اجازت دیجیے، تو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آپ میرے پاس 2 دن اور ٹھہریے اور اپنے والد ماجد قبلہ کو یہ فرما دیجیے گا، یہ عرض کر دیجیے گا کہ فقیر نے آپ کو روک لیا تھا۔ 2 دن گزر گئے اور وہ اتفاقاً چاند رات کا دن تھا، تو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنی مسجد سے باہر تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کو کافر کہنے میں جلدی نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فوراً یہ والی بات دل میں سوچی کہ جو رسول دو جہاں سرور کائنات علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے متعلق کوئی ان کی شان مبارکہ میں اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کرے، معاذ اللہ توہین کرے، تو میں تو اس کو کافر جانتا مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ بات دل میں سوچی، بس سوچنا ہی تھا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن مراد آبادی رضی اللہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کشف بہت بڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، مولانا بالکل جو ادنا سی بھی گستاخی رسول دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، بے شک وہ کافر ہے، اس کو کافر ہی کہا جائے گا۔ پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی کلا میں آپ کو پہنا دوں، یعنی ٹوپی جو ان کے سلسلے کی تھی، اور آپ کی ٹوپی میں خود پہن لوں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عمر 19 سے 21 سال کے درمیان تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عمر 21 سال کے قریب تھی، اور حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عمر 86 سال کے قریب تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث شریف میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگرد تھے، اور ان کی بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سیدنا مولانا آفاق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے تھی۔
انہوں نے اتنی بزرگی اور اتنے حالات اور معاملات کے باوجود انہوں نے مجدد اعظم فاضل بریلوی اس وقت اعلیٰ حضرت کی قریب عمر 21 سال کی تھی، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے ارشاد فرمایا، مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی کولا یعنی ٹوپی آپ کو پہنا دوں اور آپ کی کولا ٹوپی یعنی میں پہن لوں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے سر جھکا دیا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ٹوپی خود پہن لی اور اپنی اعلیٰ حضرت قبلہ کو پہنا دی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا فیضان اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور اعلیٰ حضرت قبلہ سے فیضان بھی حاصل کیا۔ ان کے اس عمل سے اور اس انداز سے اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقام مبارکہ ہم پر آیا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوائل عمر میں یعنی شروع جب کہ وہ نوجوان تھے اس وقت ان کا مرتبہ روحانی مرتبہ ان کا اس وقت کس قدر بلند تھا کہ قطب وقت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے فیض لیا اور انہیں فیض دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان بزرگ کا فیضان ہم پر عام فرمائے، عطا فرمائے، اور ہمیں مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو اپنا کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔